आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फजलो करम से अल बकरा आयत नंबर 64 की तिलावत करते हैं। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। सुम्मा फिर, तवल्लैतुम फिर गए तुम, मिन बादी बाद, ज़ालिका इसके, फलौला बस अगर ना होता, फज़लुल्लाहि फजल अल्लाह का, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लकुंतुम तो तुम हो जाते, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में। तर्जुमा है कि लेकिन तुम फिर गए। अगर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत तुम्हारा साथ ना देती तो तुम अपनी इसी गुमराही के सबब तबाही के हवाले हो जाते। अब देखें, इनके इस अहद का जिक्र इनकी अपनी किताब तौरात में भी मौजूद है। ये बात मैं आपसे पहले भी कई दफ़ा कर चुकी हूँ। तो इसके पूरा करने की ताकीद भी, अहद भी मौजूद है तौरात में और इसके पूरा करने की ताकीद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ भी की हुई है। उसकी मैं 3-4 जो हैं वो आयतें तौरात की आपके सामने रखती हूँ। उसमें लिखा है, जो कोई इस शरीयत की सब बातों पर कायम ना रहे कि इन पर अमल करे, इस पर और इन पर अमल ना करे, इस पर लानत और सब जमात कहे आमीन। ये इनकी तौरात में है। फिर एक और जगह है तौरात में ही, अगर तू कोशिश करे कि खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ सुने ताकि इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन में तुझको फरमाता हूँ ध्यान करके अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा ज़मीन की कौमों की निस्बत तुझे सरफराज करेगा। अल्लाह अकबर। इसी से मुझे एक हदीस याद आ गई। पहले मैं आपको वो सुना दूं कि ज़हन से ना निकल जाए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, वो फरमाते हैं कि अगर इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी करे, उसका ज़िक्र अज़कार करे, उसके ज़िक्र अज़कार से अपनी ज़बान को तर रखे, तो उसको रोज़ी अल्लाह की नेमतें ऐसे मिलती हैं जैसे परिंदे सुबह निकलते हैं और रात को सैर होकर चले जाते हैं। रिज़्क उन्होंने कहाँ से पाया, कैसे पाया? बहुत आसानी से। बिल्कुल इसी तरह इन्हें भी इसी तरह अल्लाह रिज़्क देगा। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह के वादे हैं कि अगर अल्लाह के कानून, उसके जो फरमान ये आयात की सूरत में हमारे सामने हैं, इन पर अमल कर जाएंगे तो अल्लाह हमें रिज़्क ऐसी ऐसी जगहों से देगा जिसका तसव्वुर भी। तो बात हो रही थी कि फिर उनकी तौरात में एक और बात आपके सामने रखती, लेकिन अगर तो खुदाबंद अपने खुदा की आवाज़ को शनवा ना होगा कि इसके सारे शरों और हुक्मों पर जो आज के दिन में तुझको बताता हूँ ध्यान करके अमल ना करे, तो ऐसा होगा कि सारी लानतें तुझ पर उतरेंगी और तुझ तक पहुँचेंगी। अल्लाह अकबर। अब आए कुरान की तरफ कि बावजूद इस कदर पक्के अहद के
ان لوگوں نے نفرت کا اظہار ہی کیا اور کہا جو قرآن میں ہے کہ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے جو ہے لیکن اس پر عمل نہ کیا۔ سمعنا سنا تو ہے، و عصینا لیکن نافرمانی کی، اور یہ انہوں نے صاف کہا۔ پھر ایک اور جگہ ان کا قول قرآن میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے قلوب تو محفوظ ہیں، ان پر پردہ ہے، مطلب تیری دعوت ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے تو ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے، وہ تو بدل گئے، پھر گئے، کیسے؟ منہ پھیر لیا۔ اب انہوں نے کہاں سے منہ پھیرا جو ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے میں نے باتیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، لیکن پھر بھی یہ منہ پھیر گئے۔ پھر ایک بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اللہ نے اس پر عذاب دیا اور معاف کر دیا، پھر بھی یہ پھر گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں دی، من و سلوہ دیا، پھر گئے۔ بادلوں کا غمام بادل جو جس کا سایہ ان پہ رہتا تھا وادی طے میں، کہ بھی یہ کہتے تھے کہ بہت دھوپ ہوتی ہے، ہم جلتے ہیں، تو ایک بادل آ کر ان پر سایہ کر لیتا تھا، لیکن پھر بھی ناشکرے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں بات چیت کرنے اور تختیاں یعنی تورات لینے گئے، تب ان کے چیدہ بندوں کو موت آ گئی جب انہوں نے کہا ہم تو اللہ کو دیکھیں گے۔ پھر انہیں زندہ کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا، لیکن پھر اس کے بعد پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اب اگر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے بعد خاتم النبیین، رحمت للعالمین، یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہمیں دے کر گئے، اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سرسری پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم بھی پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہے بات؟ پھر وہی ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم، اللہ کہتا ہے اور اگر میرا فضل نہ ہو تم پر، ورحمتہ، اور میری رحمت نہ ہو تم پر، لکنتم من الخاسرین، تو تم سب نقصان اٹھاؤ۔ مطلب یہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے، آسمان سے آ جائے، زمین سے آ جائے، ہواؤں کے ذریعے آ جائے، بارش کے ذریعے آ جائے، لیکن وہ رب ہے کہ جو اپنے بندوں پہ فضل کرتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تعلیم قبول نہیں کر سکتے۔ اس عصیان اور نفرت کا نتیجہ تو یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اسی وقت فنا کر دیتا، مگر اس وقت کوئی دوسری قوم تبلیغ دعوت کا فرض ادا کرنے اور دنیا میں قیام عدل کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے ہم نے تم پر اپنا فضل کیا اور تم پر برابر انبیاء بھیجتے رہے جو تمہاری غلط کاریوں کی اصلاح کرتے اور پھر تمہیں راہ راست پر لے آتے۔ اور انبیاء کرام کے بھیجنے کو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے ظاہر کیا ہے؟ فضل و رحمت سے۔ اللہ جو اپنا پیغمبر بھیجتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فضل ہے۔ ماحصل یہ کہ انہوں نے کبھی کوئی عہد اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کو پورا کریں گے، بلکہ ان کا کیا خیال ہوتا تھا؟ یہ لوگ کہتے تھے، مذاق تو یہ اڑاتے ہی تھے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن ہوا کیا کہ ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کے بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتا، ایک توبہ کا راستہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا،
اور نبیوں کے سلسلہ کو برابر جاری نہ رکھتا تو یقیناً زبردست ہمیں نقصان پہنچتا۔ اس وعدے کو توڑنے کی بنا دینا اور آخرت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو برباد کر دیتا۔ اللہ اکبر۔